راضی کریں اللہ کو، شکر خدا پھر مل گیا ایک نیا دن ہمیں، آؤ چلو اللہ کو راضی کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور پروگرام ہے ایک نیا دن، ایک موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا موضوع ہے نیکی پھیلائیں۔ پروگرام میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھتا ہے، اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ ہمیں چاہیے ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، ہو سکے تو روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک تو ضرور پڑھیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ پروگرام ہے ایک نیا دن اور موضوع ہے نیکی پھیلائیں۔ نیکی پھیلانا اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا ایک نہایت ہی اہم اور مبارک فریضہ ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں نہ صرف اپنے نفس کی اصلاح کی ہدایت دی، بلکہ یہ بھی حکم دیا کہ ہم اپنے معاشرے میں بھلائیاں اور اچھائیوں کا پیغام عام کریں۔ نیکی پھیلانے کا مطلب صرف باتیں کرنا نہیں، بلکہ اپنی زندگی میں وہ تمام صفات اور اعمال اپنانا ہے جو اللہ پاک کی رضا کا سبب ہوں، اور دوسروں کو بھی اسی راہ پر چلنے کی ترغیب دینا ہے، یعنی خود بھی نیکی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کی تعلیمات دینا ہے، ترغیبات دینا ہے، یعنی ہمیں خود بھی نیکیوں پر عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی نیکیوں پر عمل کرانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ عمل نہ صرف معاشرتی بہتری کا باعث بنتا ہے، بلکہ فرد کی اپنی روحانی ترقی اور آخرت کی کامیابی کا بھی ضامن ہوتا ہے۔ نیکی کی دعوت دینے سے ایک ایسا ماحول بنتا ہے کہ جہاں محبت، بھائی چارہ، احترام اور انصاف کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، خود بھی نیکی کی جاتی ہے اور لوگوں سے بھی نیکی کرائی جائے تو پھر الحمدللہ ماحول بہترین ہو جاتا ہے، محبتیں عام ہو جاتی ہیں، بھائی چارہ پھیل جاتا ہے، ایک دوسرے کا احترام کیا جاتا ہے اور انصاف کی فضا قائم ہو جاتی ہے، یعنی سب کے ساتھ انصاف ہو جاتا ہے، جو ہر معاشرے کی بنیاد ہے۔ یعنی معاشرہ بہتری کی طرف اسی وقت جاتا ہے جب ان اوصاف کو اپنایا جائے اور معاشرے کے سارے فرد اچھے کاموں کی طرف لگ جائیں، اور بالخصوص جب ایک دوسرے کے حق کا احترام کیا جائے گا تو یقیناً حق تلفیاں نہیں ہوں گی اور دل ایک دوسرے سے ملے رہیں گے۔ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنا بھی ایک اہم دینی اور معاشرتی ذمہ داری ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور پروگرام ہے ایک نیا دن، اور یہ بات ہمیں سمجھنی ہے، سمجھانی ہے کہ ہم نے خود بھی نیکیاں کرنا ہے اور دوسروں سے بھی نیکیاں کرانی ہے۔ تو اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنا بھی ایک اہم دینی اور معاشرتی ذمہ داری ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نہ صرف خود نیکی کریں بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں۔ اگر ہر شخص صرف اپنی ذات تک محدود ہو جائے اور معاشرے میں پھیلتی برائیوں پر خاموش رہے تو برائیاں جڑ پکڑ لیتی ہیں اور معاشرہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ نہ صرف ہم نے خود بھلائی کرنا ہے، نیکی کرنا ہے، بلکہ دوسروں سے بھی نیکی کروانا ہے، کیونکہ اگر معاشرے میں برائی پھیل جائے گی تو پھر معاملہ جو ہے وہ برائی کی طرف جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ برائی ہمیں بھی برائیوں کی طرف لے جائے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی رسول ہاشمی
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور اگر وہ اس کی قوت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روک دے، پھر اگر وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان کا درجہ ہے۔ اگر ہر شخص کو برائیاں کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی جائے تو نہ تو کسی کا مال اور عزت محفوظ رہے گی، اور معاشرہ ایک درندوں کے جنگل جیسا بن جائے گا۔ لہٰذا یا شیخ اپنی اپنی دیکھ کے تحت صرف اپنی اصلاح کی فکر میں لگے رہنے کے بجائے معاشرے کی درستگی کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے بزرگ ناظرین اس بات کو بخوبی سمجھتے اور جان رہے ہوں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج معاشرے میں کچھ اس طرح کا کلام ہمیں لوگوں سے کرتے ہم سنتے ہیں، یا ہمیں کلام کرتے لوگ نظر آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ بات ہم نے بھی کر دی ہو کہ بھائی یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جب کسی کو سمجھایا جائے، آج تو جس کو سمجھاؤ وہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں۔ ارے ہم تو بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، اب ہماری تو عمر ایسی ہو گئی ہے کہ اب ہمارا کسی کو کہتے ہوئے بھی جو نا بڑا عجیب لگتا ہے۔ نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ خود بھی بھلائی کرنا ہے اور بھلائی کی دعوت بھی دینا ہے اور بھلائی کروانی بھی ہے۔ جی ہاں، صرف اپنی طرف اپنے آپ کو صرف نیکیوں میں لگا کے نہیں رکھنا، بلکہ لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے، جس سے نیکی پھیلے گی، معاشرے کی جو ہے وہ اصلاح ہو سکے گی، اور جب معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی تو انشاءاللہ معاشرہ گل گلزار ہو جائے گا۔ بزرگ افراد نیکی پر مدد کرنے میں معاشرے کے ستون بن سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس زندگی کا تجربہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ بزرگ افراد اپنی باتوں عمل سے نیکی کو فروغ دے سکتے ہیں، چاہے وہ اپنے اہل و عیال میں ہو یا محلے، مسجد یا کمیونٹی میں۔ بزرگ حضرات نرمی سے نوجوانوں کو نیکی کی ترغیب دے سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمارے بزرگ اسلامی بھائی اگر ذرا سی توجہ کریں اور نوجوانوں کو محبت کے ساتھ سمجھائیں تو انشاءاللہ وہ نیکی کی طرف آ جائیں گے۔ ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، ہم نیکی کی دعوت دیں، چاہے محلہ ہو، مسجد ہو، ہماری کمیونٹی ہو، چاہے وہ ہماری برادری ہو، کوئی بھی لوگ ہوں، جہاں ہم دیکھیں کہ یہاں ضرورت ہے نیکی کی بات کرنے کی، بھلائی کی طرف بلانے کی۔ یعنی کہ وہ بزرگ اسلامی بھائی، یقیناً آپ کی عمر گزری ہے، بہت سارے تجربات، بہت سارے واقعات آپ کے پاس ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ جب سناتے ہیں تو نوجوان کے دل پر چوٹ لگتی ہے، اور وہ یہ بات سمجھ جاتا ہے یہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ جب ان کے پاس تجربات ہی تجربات ہیں، اور یہ جو بات کر رہے ہیں یقیناً میری اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، میری آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ بھی نیکی کی طرف آ جاتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں صبر کی، برداشت کی اور دوسروں کو مدد کی نصیحت کرنی ہے۔ جب ایسا کوئی مقام آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان برداشت نہیں کر رہا، صبر نہیں کر رہا، تو اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں کہ بھائی آپ صبر کیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے صبر پر آپ سے راضی ہوگا اور آخرت میں بہترین انعام اس کا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ اپنی مالی حالت کے مطابق نیکی کے کاموں میں حصہ لے سکتے ہیں، جیسے کسی ضرورت مند کی مدد کرنا یا مساجد اور مدارس کی خدمت کرنا۔ نیکی پر مدد صرف بڑے کام کرنے کا نام نہیں، بلکہ روزانہ چھوٹے چھوٹے کام بھی اس میں شامل ہیں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، آپ اپنے چھوٹوں کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا کوئی بہت بڑی نیکی کرنے سے ہی نیکی نہیں ہوتی، بلکہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے سے بھی نیکیاں ہوتی بھی ہیں اور نیکیاں پھیلتی بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور لگتا ہے کہ کوئی پتھر راستے میں پڑا ہے جس سے لوگوں کو ٹھوکر لگتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے، ایک بھلائی کا کام ہے، اس کو سائیڈ میں کر دیا جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ کسی کو دو بات مسکرانے والی بول کر اس کا غم دور کیا جا سکتا ہے، تو آپ مسکرا کر حق اور سچ بات کرتے ہوئے اس کو مسکرانے کا موقع دیجیے، اس کا غم دور کیجیے۔ کسی سے مسکرا کر بات کرنا، کسی کے لیے دعا کرنا یا کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان چھوٹے چھوٹے نیک کاموں سے بھی معاشرے میں محبت اور بھائی چارہ مضبوط ہوتا ہے۔ بزرگ حضرات کی نصیحت
اور عمل دوسروں کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑتا ہے، جس سے نیکی کا سلسلہ آگے بڑھ سکتا ہے اور معاشرہ نیکی کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ نیکی پھیلانا لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اس لیے بزرگ افراد کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو نیکی کے کاموں میں لگائیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں، تاکہ ایک صالح اور خوشحال معاشرہ وجود میں آئے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے بزرگ اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ خود بھی نیکی کریں اور نیکی کی دعوت بھی دیں، جس سے ہمارا معاشرہ نیکی کی راہ پر آ سکے۔ معاشرے میں خوشحالی اور سدھار اس وقت آئے گا جب لوگ ایک دوسرے کی نیکی پر مدد کرنے لگیں گے۔ جب سب لوگ ایک دوسرے کو نیکی کی طرف مائل کرتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، معاشرے میں محبت اور احترام اور بھائی چارے کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ ایسے ماحول میں ظلم، جھوٹ اور ناانصافی خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ ہمارے وہ بزرگ اسلامی بھائی جو اس وقت اس فکر میں مبتلا ہیں کہ بھائی معاشرے میں جھوٹ پھیلتا جا رہا ہے، ظلم بڑھتا جا رہا ہے، ناانصافی بڑھ رہی ہے، آپ نے بھی اور ہم نے بھی کئی لوگوں کو یہ بات کہتے سنا ہے کہ بھائی ظلم بڑھ گیا ہے، ناانصافی بڑھ گئی ہے، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ خود بھی نیکی کیجئے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیجئے۔ خود بھی بھلائی کے راستے پہ چلیے اور دوسروں کو بھی بھلائی کے راستے پہ چلائیے، پھر انشاءاللہ عزوجل معاشرے میں بھائی چارگی پھیل جائے گی، ماحول اچھا ہو جائے گا، ناانصافیاں ختم ہو جائیں گی، ظلم سے لوگ بچ جائیں گے اور خود بخود ان تمام برائیوں میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ کیونکہ نیکی کرنے والے افراد نہ صرف ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے ہیں بلکہ برائی کے خلاف بھی مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ نیکی کی حوصلہ افزائی سے اخلاقی قدریں مضبوط ہوتی ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہیں، جس سے معاشرتی رشتے بہتر ہوتے ہیں اور امن و امان کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت بھی ایسے معاشروں پر نازل ہوتی ہے جہاں نیکی کو فروغ دیا جاتا ہے۔ اس لیے اصلاح صرف تقریر یا تنقید سے نہیں بلکہ عملی طور پر نیکی میں مدد کرنے سے آتی ہے۔ بزرگ افراد خاص طور پر اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنی طاقت، تجربے اور اثر و رسوخ کا استعمال کر کے دوسروں کو نیکی کی طرف مائل کر سکتے ہیں تو ایک خوشحال، پرامن اور با اخلاق معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ معاشرتی اصلاح کا پہلا قدم یہی ہے کہ ہم نیکی کی حمایت کریں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کریں۔ نیکی پر مدد نہ کرنا، نیکی کی دعوت سے غفلت برتنا صرف ایک فرد کی نہیں بلکہ پورے معاشرے کی تباہی کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ جب نیک لوگ برائی کو دیکھ کر خاموش رہتے ہیں، نیکی کی طرف بلانے سے گریز کرتے ہیں، تو اس سے نہ صرف نیکی کا عمل کمزور پڑ جاتا ہے بلکہ برائی کو پھیلنے کا موقع ملتا ہے۔ جی بزرگ اسلامی بھائیوں، یہ بات ہم نے معاشرے میں دیکھی ہے کہ اگر کوئی شخص گالی دے کر بات کر رہا ہو تو پہلے ہم یہ سنتے اور اپنی عمر کے اس حصے میں دیکھتے بھی آئے ہوں گے کہ بزرگ اس کو سمجھاتے تھے، لیکن اب خاموشی کے ساتھ وہاں سے چلے آتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی شخص فاحش کلامی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، گالی بک کر بات کر رہا ہے، تو ہم اس کو سمجھائیں کہ بیٹا اس طرح گفتگو نہیں کرتے، کسی کی ماں پر، کسی کی بہن پر داغ ایسے نہیں لگاتے۔ اچھے انداز سے، مسلمان کا انداز یہ ہے کہ ستھری بات کرے، صاف بات کرے، اس انداز کی گفتگو نہ کرے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اور بلکہ ہم نے لوگوں کو کہتے سنا بھی ہے کہ بھائی یہ وہ زمانہ نہیں کہ جب آپ کسی کو سمجھائیں یا نیکی کی دعوت دیں، بس آپ خود نیکی کر لیں یہ بہت ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر معاشرے میں بھلائی چاہتے ہیں، معاشرے میں اخلاقیات کو ترقی دینا چاہتے ہیں، معاشرے کو اچھے مقام پر لانا چاہتے ہیں،
تو خود بھی نیک عمل کرنا ہوگا، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینا ہوگی، یعنی نیکی پھیلانی ہوگی۔ نیکی پھیلائیے، غلط بات کرتا دیکھیں محبت بھرے انداز سے سمجھائیے، اچھے انداز سے سمجھائیے، انشاءاللہ نوجوان ضرور سنیں گے، سمجھیں گے اور آپ کی بات پر توجہ دیتے ہوئے برے کاموں کو چھوڑ کر اچھے کاموں کی طرف راغب ہوں گے۔ معاشرے میں محبت، تعاون اور بھائی چارے کی جگہ خود غرضی، نفرت اور بے حیائی گھر کر لیتی ہے۔ اللہ پاک نے حضرت یوشع بن نون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے 1,00,000 آدمی عذاب سے ہلاک کیے جائیں گے، جن میں 40,000 نیک ہیں اور 60,000 بد۔ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یا رب، بد کرداروں کی ہلاکت کی وجہ تو ظاہر ہے، لیکن نیک لوگوں کو کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ نیک لوگ بھی ان بد کرداروں کے ساتھ کھاتے اور پیتے ہیں، میری نافرمانیاں اور گناہ دیکھ کر بھی ان کے چہروں پر ناگواری کا اثر تک نہیں آتا۔ نیکی کی راہ میں خاموش رہنا، گناہوں کو روکنے میں مدد نہ کرنا، برائی کے خلاف آواز نہ اٹھانا، خود ایک طرح کی خاموش حمایت کے برابر ہے۔ اگر لوگ برائی کے خلاف سختی نہ دکھائیں تو برائی بڑھتی جائے گی۔ جی ہاں بزرگ اسلامی بھائیوں، اس بات کو سمجھنا ہوگا، اس بات پر توجہ دینا ہوگی کہ اگر ہر شخص یہ سوچتا رہے کہ کوئی میری بات نہیں سنتا، کوئی میری بات پر دھیان نہیں دیتا، ارے ہم نے بہت کہا لوگ ہماری بات سنتے ہی نہیں ہیں، ارے بھائی یہ نیکی کی دعوت دینے کا زمانہ نہیں، نیکی کی بات کرنے کا زمانہ نہیں، بس خود نیکی کی طرف آ جاؤ، تو یاد رکھیے کہ معاشرہ برائیوں کی طرف بڑھتا جائے گا۔ پھر ہو سکتا ہے کہ یہ برائیاں اتنی بڑھیں کہ ہمارے گھر میں بھی داخل ہو جائیں اور ہمارے بھی گھر کے افراد برائی میں مبتلا ہو جائیں۔ اس کے لیے اگر ہم کہیں دیکھیں کہ واقعی میں ہمیں ضرورت ہے کسی کو سمجھانے کی، بتانے کی، بولنے کی، تو اس کے ساتھ بھلائی کے انداز سے سمجھائیے، بولیے اور اس کو بھی سکھائیے اور نیکی پھیلائیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نیکی پر مدد کریں، برائی روکنے کی کوشش کریں اور اپنے عمل اور الفاظ سے اچھائی کو فروغ دیں تاکہ ہمارا معاشرہ بہتر ہو، اللہ پاک کی خوشنودی حاصل ہو اور ہم خود بھی دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ جی ہاں، نیکی پھیلائیے اس لیے کہ ہم بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ نیکی کی بات کیجئے اس لیے کہ اللہ کی خوشنودی مل جائے، نیکی کیجئے اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ نیکی کی دعوت دینا ایک عظیم فریضہ ہے اور اسے ادا کرنے کی کئی خوبصورت اور مؤثر طریقے ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے خود نیکی پر عمل کرنا نیکی کی دعوت کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ جی ہاں، جب ہم اخلاقیات کو اپنائیں گے، اچھی بات کریں گے، فحش کلامی سے ہم بھی بچیں گے تو یقیناً ہمارے چھوٹے دیکھ کر بھی بچیں گے۔ ہم نے عام طور پر دیکھا ہے کہ جو افراد خود فحش کلامی کرتے ہیں، یوں کہیے کہ گالیاں دیتے ہیں، تو اکثر گھروں میں گالیاں ہی سننے میں آتی ہیں۔ اور اگر خود اخلاقیات کا اچھا انداز اختیار کریں، پاک گفتگو کریں، ستھری گفتگو کریں، تو بچوں میں بھی وہی ستھری گفتگو کنورٹ ہوتی ہے اور پھر بچوں کا بھی وہی انداز ہو جاتا ہے۔ تو خود بھی نیکی کیجئے اور نیکی کی دعوت کا یہ انداز اختیار کیجئے کہ آپ نیکی کرتے رہیں گے، آپ کو دیکھ کر لوگ نیکی کی طرف آتے رہیں گے، کیونکہ عمل بولتا ہے۔ اگر کوئی شخص خود سچ بولتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حسن اخلاق سے پیش آتا ہے، تو اس کا کردار خاموش نیکی کی دعوت ہے۔ آپ اور ہم غور کر سکتے ہیں اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جو لوگ اس انداز کو اختیار کرتے ہیں، لوگ ان کے سامنے آ کر کچھ نہ کچھ اپنی زبان پر قابو پا لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ اپنے انداز کو بدل لیتے ہیں، بھلائی کی طرف لے آتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ خود اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیکی پھیلے تو اپنے اندر نیکی داخل کیجئے، نماز پڑھیے، اچھے اخلاق سے لوگوں سے بات کیجئے اور جو ہے وہ سچ بولیے۔ یقیناً جب ہم سچ بولیں گے تو ہمارے بچے بھی سچ کی طرف آئیں گے۔ تو یہ ایک انداز ہے نیکی پھیلانے کا اور اس کا کردار خاموش نیکی کی دعوت ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے
کہ نرمی، محبت اور حکمت سے بات کی جائے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں، کسی کی غلطی پر اس کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں ان باتوں کو اختیار کرنا ہوگا۔ پہلی بات، اپنے انداز کو نرم رکھنا ہوگا۔ دوسری بات، محبت والا انداز ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات، حکمت کے ساتھ بات کی جائے۔ نہ کہ ہم نے دیکھا ایک جملہ کہا جاتا ہے، بھئی لٹ اٹھا کے مار دینا۔ تو کسی کو اگر سمجھانا ہے تو اس کو لٹ اٹھا کے نہیں سمجھایا جائے گا، بلکہ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ سمجھایا جائے گا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نیکی کیجئے، اور نیکی کو فروغ دینا ہے، نیکی پھیلانا ہے تو نرمی کو اختیار کرنا ہوگا، محبت کو اختیار کرنا ہوگا اور حکمت سے گفتگو کرنا ہوگی۔ نوجوان ہو یا بوڑھے، ہر کسی کو سختی نہیں بلکہ خلوص بھری بات متاثر کرتی ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً یہ بات بہت درست ہے کہ اچھا اخلاق ہوتا ہے مسکرا کر بات کی جائے، دھیمے لہجے میں بات کی جائے تو توجہ پا لیتا ہے آدمی۔ تو ہمیں اگر نیکی پھیلانا ہے تو ان انداز کو اختیار کرنا ہوگا۔ نیکی کی دعوت چھوٹے مواقع پر بھی دی جا سکتی ہے۔ مثلا جب کوئی غصے میں ہو تو صبر کی تلقین کی جائے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کوئی شخص بہت زیادہ غصے میں ہے تو اس کا غصہ جس وجہ سے ہے اس کو توجہ دلائی جائے کہ اس بات پر بھائی صبر کرو۔ جب وہ صبر کرے گا تو یقیناً غصے سے دور ہوگا، برائیوں سے بچے گا۔ جب کوئی مایوس ہو تو دعا اور اللہ پر بھروسے کی بات کی جائے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کوئی شخص آزمائشوں میں گرفتار شخص ہمارے پاس آتا ہے اور مایوسی کی بات کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو دعا کی تلقین کریں، اس کو اللہ پر بھروسہ رکھنے کی تلقین کریں، یہ بات سمجھائیں کہ اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ جب وہ اچھے دن تھے، پہلے یقیناً اچھے دن ہوتے ہیں، پھر برے دن آ جاتے ہیں، آزمائشوں میں آ جاتا ہے، تو وہ بات یہ سمجھائیے کہ جب وہ دن نہیں رہے تو یہ دن بھی نہیں رہیں گے۔ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھیے، اللہ انشاءاللہ عزوجل بہتر معاملہ فرمائے گا۔ جب کوئی گناہ کی طرف مائل ہو تو نرمی سے اس کا انجام یاد دلانا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص گناہ والے کاموں میں مبتلا ہے تو اس کو یہ بات سمجھائیے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، یقین آپ نے مر جانا ہے۔ آپ کی یہ برائی اگر اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ گئی تو آپ کا آخرت میں انجام پورا ہوگا۔ اس کو انجام سے ڈرائیے، انشاءاللہ عزوجل وہ اللہ نے چاہا تو اس برائی کو چھوڑ کر بھلائی کی طرف آ جائے گا، لیکن یہ معاملہ بھی نرمی کے ساتھ ہو۔ اسی طرح سوشل میڈیا اور دینی محفلوں کے ذریعے بھی نیکی کو پھیلایا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ آپ جو ہے سوشل میڈیا کو اچھے وے میں جو ہے استعمال کیجئے، اچھی باتوں میں استعمال کیجئے، یوں بھی آپ نیکی پھیلا سکتے ہیں۔ اور دینی محفلوں میں بھی شرکت خود بھی کیجئے اور دوسروں کو بھی نیکی کی محفلوں میں لائیے، اچھی محفلوں میں لائیے، دینی محفلوں میں لائیے، تو اس سے بھی انشاءاللہ تربیت ہوگی اور نیک معاشرہ ہمارا جو ہے وہ پروان چڑھے گا۔ اگر نیکی کی دعوت اخلاص اور محبت کے ساتھ دی جائے تو دلوں میں گھر کر جاتی ہے، ایک فرد سے پورے معاشرے تک روشنی پھیل سکتی ہے۔ یاد رکھیں، نیکی کی دعوت صرف علماء کا کام نہیں بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ بات سے ہو یا عمل سے ہو۔ یعنی کہ ہر مسلمان نے نیکی کی بات کرنا ہے، نیکی کی دعوت دینا ہے۔ گناہوں پر مدد دینا خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ نہ صرف ہمیں خود گناہ سے بچنا چاہیے بلکہ دوسروں کو بھی بچانا چاہیے اور گناہ سے روکنا چاہیے، اور ان کے گناہوں پر مدد نہ کرنا بھی ضروری ہے۔ جب ہم کسی کو گناہ کرنے میں سہولت دینے والے ہیں، چاہے وہ زبانی ہو، عملی ہو یا کسی اور طرح، تو ہم خود بھی اس گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ گناہ کی کسی بھی انداز سے اگر مدد کی جائے گی تو اس گناہ میں ہم شامل ہو سکتے ہیں، وہ چاہے عملی ہو، زبانی ہو یا کسی اور انداز سے ہو۔ تو جب ہمیں یہ لگے کہ بھائی کوئی شخص گناہ میں مبتلا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں مبتلا ہے اور اس کا کچھ بھی ساتھ اس انداز سے دیتے ہیں جو نہیں دینا چاہیے، تو پھر یقیناً ہمیں اس سے بچنا بھی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنے والے کی طرح ہمارا بھی اس عمل میں حصہ
بنتا ہے، اور ہمارا بد عملی کا حساب بھی ہوگا۔ اگر ہم کسی کا گناہ کرنے میں سہولت فراہم کرتے ہیں تو ہم بھی گناہ کے بوجھ میں شریک ہو جاتے ہیں، چاہے ہم نے برا عمل خود نہ کیا ہو، مگر اس کے لیے مدد فراہم کی ہو۔ اللہ پاک کے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی جھگڑے پر ناحق مدد کی تو وہ تب تک اللہ پاک کے شدید غضب میں رہے گا جب تک اس مدد کو چھوڑ نہیں دیتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کسی بھی کام میں مبتلا نہ ہو، کسی بھی کام میں اپنا وقت صرف نہ کریں کہ جس سے جو ہے وہ گناہ کی طرف مدد ہوتی ہو۔ انشاءاللہ عز و جل اگر ہم نے ان باتوں پر عمل کیا تو ہم نیکی پھیلانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور معاشرے میں بھی نیکی پھیل جائے گی۔ نہ برائی کا ساتھ دینا ہے، نہ برے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، بلکہ نیکی کی دعوت دینا ہے، نیکی کرنا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ راضی کرے اللہ کو شکر خدا پھر مل